السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری وصیتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے ہر ہفتے کیا جا رہا ہے۔ آج جس حدیث کا میں نے انتخاب کیا ہے، اس حدیث کے اندر آپ نے ایک صحابی کو 5 یا 6 چیزوں کی وصیت فرمائی تھی۔ آئیے پہلے وہ حدیث پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس حدیث کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور شرح آپ کے سامنے کی جائے گی۔ عن ابی جريح جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه قلت من هذا؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين قال لا تقل عليك السلام عليك السلام تحية الموتى قل السلام عليك قال قلت أنت رسول الله؟ قال نعم أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك قلت احد لي قال لا تسبن أحدا قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة ولا تحقرن من المعروف شيئا وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه رواه الإمام أبو داود في سننه والنسائي في السنن الكبرى وصححه الإمام الألباني رحمة الله عليه في صحيح سنن أبي داود وصحيح الجامع۔ یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 یا 6 چیزوں کی وصیت فرمائی تھی ابو جریح جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو جریح ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا، اور یہ بصرہ کے رہنے والے تھے، بصری صحابی ہیں، اور یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن سے روایتیں بہت کم مروی ہیں، اور ان کے بارے میں بہت زیادہ تذکرہ احادیث کی کتابوں میں یا صحابہ کی سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے اندر بہت زیادہ ان کے بارے میں ذکر نہیں آتا ہے۔ بہرحال بیان فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہتے ہیں کہ رأیت رجلا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ یصدر الناس عن رأیہ، کہ لوگ ان کی رائے پر عمل کرتے ہیں اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیتے ہیں اس سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ لا یقول شیئا الا صدروا عنہ، جو بھی وہ کہتے ہیں لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، آپ کے کسی بھی بات کی مخالفت نہیں کرتے بلکہ آپ کے حکم کی تعمیل اور پیروی کرتے ہیں، آپ کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں۔ یعنی اس قدر لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہے، ان کی عظمت ہے، ان کا مقام و مرتبہ ہے کہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی بات رائے گاہ نہیں جاتی، یا کوئی ایسی بات نہیں کہتے جس پر وہ لوگ عمل نہ کرتے ہوں، یا جس سے آپ نے منع کر دیا اس سے دور نہ رہتے ہوں، بڑے غور سے آپ کی باتوں کو سنتے ہیں۔ یہی بات عروہ بن مسعود نے کہی تھی جب وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہمارے نبی کے پاس آئے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام کس طریقے سے آپ کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، کس قدر صحابہ کرام کے دلوں میں آپ کے تعلق سے مقام مرتبہ اور فدائیت اور جانثاری کا جذبہ ہے۔ جب وہ گئے لوٹ کر کے اپنے لوگوں میں قریش میں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں قیصر و کسریٰ اور اس طریقے سے بادشاہوں کے درباروں میں جاتا ہوں، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا
کہ اس کے ماننے والے اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور آپ کے صحابہ آپ کی تعظیم کرتے ہیں، یعنی اس قدر آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے سروں کے اوپر چڑیا بیٹھی ہوئی ہے، یعنی بڑے غور سے سنتے، حرکت تک نہیں کرتے، کیونکہ انسان اگر حرکت کرے گا تو چڑیا اڑ جائے گی، لیکن اتنے غور سے، اتنے یعنی سکون اطمینان سے آپ کی باتوں کو سنتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے سروں کے اوپر چڑیا بیٹھی ہوئی ہے۔ اتنی عظمت اور اس قدر آپ کی باتوں کا خیال کہ اتنے غور سے آپ کی باتوں کو سنا کرتے تھے۔ صحابہ کرام تھے جن کے دل پاک و صاف تھے، اور جو صحابہ کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اس قدر عمل کیا کرتے تھے اور آپ کی باتوں کو کتنی اہمیت دیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان معزز پاک بعض ہستیوں کو منتخب کیا، انہیں ایمان کی توفیق دی اور اس طریقے سے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو منتخب کیا۔ یہ صحابہ کا مقام اور مرتبہ ہے، یہ صحابہ کی شان اور عظمت ہے کہ کس قدر صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اہمیت دیا کرتے تھے۔ آپ جب گفتگو کرتے تھے سارے لوگ بڑے غور سے آپ کی باتوں کو سنا کرتے تھے، اور کوئی یعنی آپ کے چہرے کی طرف پورا چہرہ سامنے رکھ کر کے دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا تھا، اس قدر آپ کی عظمت اور آپ کی شان تھی صحابہ کرام کے دلوں میں۔ جی تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہیں اور جو وہ کہتے ہیں لوگ اس کو سنتے ہیں، لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان رہا کرتے تھے۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اور بہت ساری حدیثیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے، الگ تھلگ اور خلوت کی زندگی نہیں گزارتے تھے، جیسے کہ آج بہت سارے لوگوں کا حال ہو گیا کہ لوگوں سے مل جل کر کے نہیں رہنا چاہتے ہیں، وہ خلوت کی زندگی، سب سے الگ تھلگ زندگی گزارنا چاہتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ آدمی جو لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے، ان کی اذیتوں کو برداشت کرتا ہے، وہ ان لوگوں سے بہتر ہے جو سب سے الگ تھلگ ہو کر کے زندگی گزارتا ہے۔ آپ معاشرے کا ایک حصہ ہیں، لہذا معاشرے کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ رہیے، لوگوں کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے، لوگوں کے پریشانیوں میں کام آئیں، ان کی ضرورتوں کو پوری کریں جو آپ ضرورت پوری کر سکتے ہیں، ان کی باتوں کو سنیں، ان کے اعتراضات کو سنیں، ان کے سوالوں کو جواب دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ الگ تھلگ ہو کر کے زندگی گزاریں، یا اس طریقے سے کوئی آپ سے سوال کر بیٹھے آپ ناراض ہو جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کی طرف واضح طور پر اشارہ ہے کہ آپ کس قدر متواضع تھے کہ اپنے صحابہ کے جھٹمٹ میں صحابہ کرام کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے تھے، اور وہی کپڑا جو عام لوگ پہنتے تھے وہی آپ بھی پہنا کرتے تھے۔ باہر کا کوئی شخص آتا تھا وہ پہچان نہیں پاتا تھا کہ اس میں نبی کون ہیں اور اس میں آپ کے صحابہ کون ہیں، یہ نہیں کہ آپ کا الگ ہوا کرتا تھا، ایسا کچھ نہیں، بلکہ آپ سب کے ساتھ بڑی تواضع اور خاکساری کی زندگی آپ نے گزاری، اور آپ سب کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے تھے۔ اس سے ہمیں درس ملتا ہے دعات کو، علماء کو، طلباء کو، کہ وہ لوگوں کے ساتھ رہیں اور لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، اور اس طریقے سے ان کی کوئی الگ پہچان نہ ہو، جی، بلکہ اس طریقے سے تواضع اور خاکساری ہونی چاہیے کہ آپ جہاں لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے کہ آپ سفر کرتے تھے تو باقاعدہ آپ بھی اپنے لیے کچھ نہ کچھ رکھا کرتے تھے، کہ کوئی لکڑی جمع کرتا تھا تو کوئی نگرانی کرتا تھا تو کوئی کھانا بناتا تھا، کوئی جانور ذبح کرتا تھا، کسی کی ذمہ داری کچھ ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ذمہ داری لیا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر میں آپ نے حصہ لیا، مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ نے حصہ لیا۔ یہ نہیں کہ آپ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اونچا مقام مرتبہ، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کا ساتھ دیتے تھے۔ خندق کھودنے میں آپ لوگوں کے ساتھ تھے، خندق کھود رہے تھے آپ لوگوں کے ساتھ جیسے اور لوگ کھودتے تھے۔ تو عالم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کرے گا، یا مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے تو اس میں حصہ نہیں لے گا، وہ بھی اینٹ اٹھائے، گارا اٹھائے، کام کرے۔ یہ ہونا چاہیے ہمارا عمل، کہ اس طریقے سے ہم لوگوں کے ساتھ رہیں، لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اپنائیت پیدا ہوتی ہے،
اور لوگوں کا اعتماد قائم ہوتا ہے اور لوگ اس طریقے سے یعنی آپ کی باتوں کو غور سے سنیں گے. آپ الگ تھلگ ہو کر کے رہیں گے اور اس طریقے سے یہ ان لوگوں کا عمل ہوتا ہے جو آمر ہوتے ہیں, جو ڈکٹیٹر ہوتے ہیں, ان کا یہ عمل ہوتا ہے. جی, تو آپ لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہمارا یہ عمل ہونا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ ان کی باتوں کو مان رہے ہیں اور جو کہتے ہیں لوگ اس پر عمل کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ کون ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے کیا کہا؟ انہوں نے علیک السلام یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو. تو ہمارے نبی نے ان کو منع, 2 مرتبہ انہوں نے ایسا کہا. تو ہمارے نبی نے کہا کہ لا تقل علیک السلام, تم علیک السلام نہ کہو. کیوں؟ اس لیے کہ علیک السلام و تحیۃ الموتیٰ, کیونکہ علیک السلام کہنا یہ مردوں کا تحیہ ہے, مردوں کا سلام کرنا ہے. قل السلام علیک, آپ یہ کہو السلام علیک. زمانہ جاہلیت میں لوگ جب قبرستان جاتے تھے تو اس طریقے سے یا کسی قبر سے گزرتے تھے تو علیک السلام کہا کرتے تھے, یعنی السلام بعد میں کہتے تھے, علیکہ پہلے کہا کرتے تھے. تو ہمارے نبی نے کہا کہ یہ زمانہ جاہلیت کی چیز تھی, تو آپ نے لوگوں کو اس سے منع کر دیا. کہا یہ کہ قبرستان جانے کے لیے لوگ زمانہ جاہلیت میں یا کسی قبر سے گزرتے تھے اور جانتے تھے فلاں کی قبر ہے تو علیہ السلام کہہ کر کے وہ گزر جایا کرتے تھے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے منع کیا اور کہا کہ السلام علیک کہا کرو, اور یہی مردہ اور زندہ دونوں کا تحیہ ہے. اسی لیے اگر ہم کسی قبر سے گزرے, ہمارا قبرستان سے گزر ہو, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل المؤمنین والمسلمین, یہ ہم کہتے ہیں. یعنی لفظ السلام پہلے کہتے ہیں, اور جن کو مخاطب کرنا ہوتا ہے یا جن کے لیے دعا دی جانی ہوتی ہے انہیں بعد میں کہتے ہیں. اسی لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے کہ سلام کی دعا کیا ہے؟ یہ خیر کی دعا ہے. یعنی کسی سے سلام کرنا یہ خیر کی دعا ہے. السلام علیکم مطلب تم پر اللہ رب العالمین کی سلامتی ہو, یہ خیر کی دعا ہے. اور خیر کی دعا میں بہتر یہ ہے کہ انسان دعا کو مقدم کرے, جس کے لیے دعا کی جا رہی اس سے پہلے سلام کو بیان کرے, اس کے لیے پہلے دعا کرے, السلام علیکم کہے. جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرمایا کہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, اے گھر والو تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہو. تو اللہ رب العالمین نے پہلے رحمت اللہ وبرکاتہ کہا, علیکم اہل البیت بعد میں کہا. یہ نہیں کہ علیکم رحمت اللہ, تم پر اللہ کی رحمت نہیں, دعا کو پہلے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. تو رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم کہا اللہ رب العالمین نے. اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ سلام علیہ یوم ولد, ان پر سلامتی ہو جس دن ان کی ولادت ہوئی اور جس دن وہ ان کو موت ہوگی اور جس دن وہ قبر سے زندہ اٹھائے جائیں گے. تو کیا ہے یہ سلام علیہ؟ سلام کا لفظ پہلے استعمال کیا گیا. اس طریقے سے اللہ فرماتا کہ سلام علیکم بما صبرتم, سلامتی ہو تم پر جو تم نے صبر کیا. یہ نہیں کہا کہ علیکم سلام, پہلے سلام کا لفظ استعمال کیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خیر کی دعا ہے, لہذا خیر کو, سلام کو پہلے استعمال کرنا چاہیے. جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں اسے بعد میں بیان کریں اور پہلے سلام اور دعا کو اس کے لیے بیان کریں. یہ ہمارے نبی نے فرمایا. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ انسان کو کرنا چاہیے. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کے وقت جو دعا سکھائی ہے وہ کیا دعا ہے؟ السلام علیکم دار قوم مومنین, یا السلام علیکم یا اہل المؤمنین والمسلمین. پہلے السلام ہے, اس کے بعد میں انہیں مخاطب کیا گیا یا انہیں کہا گیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان لفظ السلام کو پہلے استعمال کرے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان کو منع کر دیا, آپ نے جو ہے ان کو منع کر دیا, کیونکہ یہ ایک تو زمانہ جاہلیت کا یہ عمل تھا. زمانہ جاہلیت میں لوگ اس طریقے سے جب قبرستان سے یا کسی کی قبر سے گزرتے تھے تو علیہ السلام کہا کرتے تھے, اس لیے آپ نے اس سے منع کر دیا. السلام علیکم کہو یا السلام علیک کہو, یہ ہمارے نبی نے حکم دیا. اور پھر السلام یہ دعا ہے, لہذا یہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ پہلے آپ اس کے لیے دعا کریں اور اس آدمی کو بعد میں آپ اس کا نام لیں یا اس طریقے سے اسے ذکر کریں. تو ان دو وجوہات کی بنا پر ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم السلام کو مقدم کریں. قبرستان کی زیارت کرنا ہو تو بھی, کسی سے ملاقات ہو تو بھی السلام علیکم کہا جائے. اور ہمارے نبی نے ان کو اس سے منع کر دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنے والا
یا ہم سے گفتگو کرنے والا، سوال کرنے والا اگر کوئی ایسی بات کہے جو خلاف شریعت ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تنبیہ کر دیں، ہم اس کو منع کر دیں، جیسے آپ نے یہاں منع کر دیا۔ یہ ہونا چاہیے، حکمت کے ساتھ اچھے انداز میں آپ اسے یعنی سمجھا دیں جی کہ آپ کا یہ عمل صحیح نہیں ہے، یا نبی کی حدیث آپ سنا دیں اور اس کا ترجمہ کر کے بتا دیں۔ اگر وہ عربی ہے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا، اگر عربی نہیں ہے تو اسے آپ ترجمہ کر کے بتا دیں گے تو بھی اسے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جو بھی شریعت کے خلاف کوئی کام ہو، ہماری اولاد کرے، گھر والے کریں، یا ہمارے ساتھی کریں جن سے ہماری ملاقات ہو ان سے وہ کریں، اگر کوئی بھی ہو تو ایسی صورت میں ہم کو چاہیے کہ ہم ان کو اچھے انداز میں ان کو سمجھا دیں اور ان کو اس سے منع کر دیں۔ یعنی امر بالمعروف اور نہی منکر کا فریضہ انسان کو ہمیشہ ادا کرنا چاہیے، جب بھی اسے موقع ملے تو اس فریضے کو انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ ممکن ہے آپ کی بعد میں اس سے ملاقات نہ ہو، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بعد میں ذکر کر دیا جائے گا۔ بعد میں ذکر کرنے کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ بات تو لوگوں تک پہنچ گئی لیکن آپ کی بات رہ گئی، لوگ مجلس سے نکل جائیں گے، لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، آپ کن کن کو پہنچائیں گے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، بعد میں کس نے دیکھا ہے، بعد میں کس نے دیکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ بعد میں بات کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے اسی وقت اچھے انداز میں انسان کو بتا دینا چاہیے۔ اگر کسی ایک آدمی کے ساتھ مسئلہ ہے تو آپ اسے جو ہے تنہائی میں آپ اس کے ساتھ 1-2 لوگ ہیں وہاں پر سمجھا دیں ان کو، اور اگر یہ مجمع کے اندر ہو تو مجمع کے اندر بھی باقاعدہ اس کی وضاحت کر دی جائے۔ اگر کوئی شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے یا ہو گئی کسی سے تو فوراً اس کو اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے بیان کر دینا چاہیے، کیونکہ لوگ سن چکے ہیں اس بات کو۔ اگر آپ نہیں تردید کریں گے، رد نہیں کریں گے تو اس کا کیا ہوگا کہ لوگوں کے ذہن میں غلط معلومات جائے گی اور اس طریقے سے وہ اس کی تردید نہیں ہو پائے گی۔ آپ بعد میں کن کن کو بات پہنچائیں گے؟ اس لیے اسی وقت انسان کو چاہیے کہ اچھے انداز میں اس کو رد کر دے اور اس طریقے سے صحیح بات لوگوں کے سامنے پیش کر دے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی کے نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جب بھی آپ کے سامنے کوئی خلاف شرع بات ہوتی تھی یا صحابہ کرام کے تو انہیں فوراً اس سے منع کر دیا جاتا تھا اور اسے لوگوں کو ٹوک دیا جاتا تھا تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ دیکھیے نہیں پہچان سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا اور اس طریقے سے شکل ان کے نظر میں نہیں تھی، اس لیے آپ نہیں پہچان سکے، آپ نہیں پہچان سکے۔ اگر کوئی آدمی پہلے سے کسی کو جانتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ جان جائے گا، لیکن اگر کوئی آدمی نہیں جانتا ہے، مجلس میں کئی لوگ ہیں تو آپ جا کر کے پوچھیں گے کہ آپ ہی فلاں صاحب ہیں، اگر آدمی نہیں پہچانتا ہے، الا یہ کہ گفتگو کے دوران کچھ ایسی بات ہوگی جسے انسان کو سمجھ میں آ جائے، لیکن اگر نہیں سمجھ میں آتی ہے بات تو انسان پوچھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں اس کے اندر کہ آدمی فلاں صاحب کون ہیں۔ اس میں اس آدمی کی کوئی توہین نہیں ہوتی ہے کہ وہ آدمی کہے کہ میں اتنا مشہور ہوں اور کہ مجھے آپ نہیں پہچانتے ہیں اور مجھے آپ پوچھ رہے ہیں لوگوں میں کہ فلاں صاحب کون ہیں، تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی کو ہر آدمی جانے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی پوچھتا ہے تو اس میں کوئی توہین کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہاں انا رسول اللہ الذی اذا اصابک ضر فدعوتہ کشفہ عنہ، کہ میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ جب اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تمہیں کوئی پریشانی پہنچتی ہے اور تم اس کو پکارتے ہو تو تمہاری پریشانی کو دور کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ وہ پریشانیاں جن کو دور کرنے پر اللہ رب العالمین نے کسی کو اختیار نہیں دیا بندوں میں سے، ان میں اگر بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے شرک کہلاتا ہے۔ لیکن جو پریشانیاں آپ کو دور کرنے کا اختیار اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اگر آپ اسے دور کرتے ہیں یا کوئی آدمی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ سے مدد مانگتا ہے تو وہ شرک نہیں کہلاتا۔ یہ تو تعاون البر و تقوی ہے، نیکی اور تقوی پر تعاون اور مدد کرنا ہے۔ یہ اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا کہ کوئی بے اولاد ہو آپ اس کو اولاد دے دیں، یا اس طریقے سے کوئی بیمار ہے آپ اس کو شفا دے دیں، یہ اللہ رب العالمین نے کسی کو اختیار نہیں دیا۔
لہذا انسان اس میں اللہ رب العالمین کو پکارے گا، اللہ ہی سے مانگے گا، اللہ اس کی پریشانی کو دور کرنے والا۔ لیکن جو پریشانیاں انسان دور کر سکتا ہے، ایک انسان بیمار ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے، آپ پیسے سے اس کی مدد کر سکتے ہیں، آپ اس کی مدد کر دیجئے۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، اسے اسپتال لے جانا ہے، آپ اسے اسپتال پہنچا دیجئے۔ وہ اگر آپ کی اس میں مدد لیتا ہے تو یہ شرک نہیں کہلاتا، یہ تو تعاون ہے خیر اور نیکی پر۔ بغیر اسباب کے اگر آپ کسی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں ان چیزوں میں جن میں اللہ رب العالمین نے کسی کو اختیار نہیں دیا ہے، تو ان چیزوں میں کسی کو پکارنا یہ شرک کہلاتا ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس اللہ کا میں رسول ہوں، جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تم اسے پکارتے ہو، تمہاری مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، وہ کون ہے جو بے کس کی پکار کو سنتا ہے جب کوئی اسے پکارتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو ایک انسان کی یا بے کس کی پکار کو سن کر کے اس کی پریشانی کو اور اس کی مصیبت کو دور کر دے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید اور ایمان کا آپ نے گویا کہ ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِذَا أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ، اور جب قحط سالی آتی ہے، فَدَعَوْتَهُ، اور تم اسے پکارتے ہو، أَنبَتَهَا لَكَ، تو وہ تمہارے لیے زمین کو پر پودے اگا دیتا ہے، زمین کو ہری بھری کر دیتا ہے۔ میں اس اللہ کا رسول ہوں، کیونکہ زمین سے پودا اگانے اللہ رب العالمین کا کام ہے، اللہ ہی یہ کام کرتا ہے کہ انسان زمین میں پودے بوتا ہے، تو زمین کے اندر دانے بوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اندر پودے اگاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہی بارش برسانے والا ہے، بارش ہوتی ہے، پانی نازل ہوتا ہے، تو اس پانی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین پودوں کو اگاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی خصوصیات میں سے ہے، یہ اللہ کے اختیارات میں سے ہے۔ ہواؤں کو چلانا، بارش کو برسانا، پودوں کو اگانا، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہے تو نہ کوئی نہیں بارش برسا سکتا ہے۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اس اللہ رب العالمین کا میں رسول ہوں کہ جب قحط سالی پڑتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو اللہ رب العالمین زمین سے پودے اگاتا ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضِ قَفْرٍ، اور جب تم بے آب و گیا سرزمین میں ہوتے ہو، بعض روایتوں کے اندر قفرہ کا لفظ آیا ہوا ہے، او فلاطن، یا چٹیل میدان میں ہوتے ہو، یعنی ایسی زمین جو بے آب و گیا ہے، جہاں پر نہ انسان، نہ چرند، نہ پرند، نہ پانی، کسی چیز کا کوئی وہاں نام و نشان نہیں ہے۔ تم ایسی زمین میں جب ہوتے ہو، ایسی جگہ ہوتے ہو، اور فضلت راحلتک، اور تمہاری سواری گم ہو جائے ایسے موقع پر، فدعوتہ، تو جب تم اسے پکارتے ہو، اس کی مدد لیتے ہو، ردھا علیک، تو اس سواری کو لوٹا دیتا، واپس کر دیتا ہے۔ اب وہاں کوئی انسان نہیں ہے، بے آب و گیا سرزمین ہے، نہ پانی کا نشان، نہ انسان کا کوئی وجود، نہ پودے کا کوئی نام و نشان، بے آب و گیا سرزمین، چٹیل میدان، کسی آدمی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اب وہاں آپ کس کو پکاریں گے؟ ظاہر بات ہے، آپ وہاں اگر کسی انسان کو پکارتے ہیں تو انسان کو اللہ نے وہاں قدرت ہی نہیں دیا ہے، وہاں پر کوئی آدمی ہے ہی نہیں جو آپ کی مدد کے لیے آئے۔ آپ اگر ان کو پکارتے جو دنیا سے جا چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، مر چکے ہیں، تو اللہ نے ان کو اختیار ہی نہیں دیا ہے، وہ آپ کی باتوں ہی کو نہیں سنتے ہیں، تو ہاں اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو پکارتے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ شرک ہے، کیونکہ آپ کی بات ان تک نہیں پہنچتی ہے۔ اگر آپ کی بات پہنچے، کسی کو مدد کے لیے آپ پکارتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر وہاں کوئی نہیں ہے اور آپ اس آدمی کا نام لے کر کے اسی پکار رہے ہیں، پیر صاحب میری مدد کر دیجئے، یا پیر صاحب اگر زندہ بھی ہیں لیکن آپ کی بات وہاں تک نہیں پہنچتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ شرک ہوگا۔ لیکن اگر بات پہنچ رہی ہے آپ کی، جیسے مان لیجیے آج کل تو موبائل ہے، آپ موبائل کے ذریعے سے کسی کو فون کر کے مدد لے لیتے ہیں، تو یہ وہ آپ کی بات کو سن رہا ہے، آپ کی بات کو سن رہا ہے موبائل کے ذریعے سے، کسی بھی سبب کے ذریعے، تو یہ شرک نہیں ہوگا، بلکہ وہ ممکن ہے کہ اپنے یہاں رہتے ہوئے آپ کے وہاں سے نکالنے کے لیے کوئی مدد کر سکے، یا اس طریقے سے آپ کے پاس آ سکے، یا کسی کو بھیج سکے، تو یہ شرک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایسے ہی آپ وہاں نام لے کر کے پکار رہے ہیں کسی آدمی کا، اگر وہ مردہ ہے تو کھلا ہوا شرک ہے، اور اگر زندہ ہے لیکن آپ کی بات اس تک نہیں پہنچ رہی ہے، آپ کی بات وہ نہیں سن رہا ہے، اور آپ چلا رہے ہیں کہ فلاں صاحب میری مدد کر دیجئے، فلاں صاحب میری مدد کر دیجئے، آپ ایسے ہی چلا رہے ہیں
اور آپ کی بات پہنچانے والا کوئی وہاں پر نہیں ہے، تو یہ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہوگا، ناجائز ہوگا، کیونکہ سننا یہ شرط ہے، اور وہ یعنی آپ کی بات کو سن رہا ہو اور اس پر قادر ہو، وہ عاجز نہ ہو، تو جا کر کے جب اگر کسی کو پکاریں گے تو یہ شرک نہیں ہوگا۔ لیکن وہ آپ کی بات کو سن ہی نہیں رہا ہے تو آپ کی مدد کیسے کرے گا؟ وہ گویا کہ آپ اس کے اندر وہی تصور اور خیال رکھتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے بارے میں رکھتے ہیں، کہ اللہ رب العالمین بغیر سبب کے ہماری بات کو سن رہا ہے، وہی گویا کہ اس آدمی کے بارے میں بھی آپ کا عقیدہ ہے، تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہو جائے گا، جو قطعاً جائز نہیں ہوگا، حرام ہوگا۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ میں اس رب کی طرف سے، اس اللہ کا رسول ہوں کہ جب تم پریشانی میں ہوتے ہو، مصیبت میں ہوتے ہو، قحط سالی ہوتی ہے، بارش نہیں ہوتی ہے، اللہ کو پکارتے ہو تو اللہ بارش برساتا ہے، پودے زمین سے اگاتا ہے، تمہاری سواری گم ہو جاتی ہے اور تمہاری مدد کرنے والا وہاں پر کوئی بندہ، کوئی شخص نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کسی کا کوئی وجود نہیں ہے، تم اللہ تعالیٰ کو پکارتے تو اللہ رب العالمین تمہاری بات کو سنتا ہے اور اس سواری کو واپس کر دیتا ہے۔ اس اللہ رب العالمین کی طرف سے میں رسول بن کر کے آیا، اس رب العالمین نے مجھے بھیجا جی، یعنی میں نبوت کا میں جو نبی ہوں اس رب العالمین کی طرف سے ہوں، یعنی میں اپنی طرف سے دعویٰ نہیں کر رہا، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ اللہ رب العالمین نے مجھے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اے حدلی، یعنی مجھے کچھ وصیت کیجئے، مجھے کچھ نصیحت کیجئے کہ میں اس کے اوپر عمل کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز کی انہیں وصیت فرمائی وہ یہ فرمائی وَلَا تَسُبَّنَّ أَحَدًا، تم کسی کو گالی نہ دو، کسی کو گالی نہ دو۔ سب سے پہلی وصیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی۔ گالی کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں تو لوگ گالی اسی کو سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کی ماں بہن کو گالی دیتا ہے تو اسے لوگ گالی کہتے ہیں، تو گالی ہے ہی ہے، یہ تو گالی ہے ہی ہے، لیکن لفظ سب عربی زبان کے اندر بہت وسیع ہے، اس کے اندر کسی پر لعنت بھیجنا یہ بھی گالی کے اندر شامل ہے۔ آپ کسی پر لعنت بھیج رہے ہیں تو گویا کہ آپ اسے گالی دے رہے ہیں، آپ گویا کہ اسے گالی دے رہے ہیں، یہ بھی گالی سب کے اندر شامل ہے۔ لعنت بھیجنا، اللہ کی رحمت سے اس کو دور کرنا، یہ بھی گالی ہے۔ یا اس طریقے سے کسی کو جانوروں کی مشابہت کرنا، یعنی جیسے وہ جانور جو حرام ہے کھانا، آپ ان کو ان کی مثال دے کر کے کہیں کہ یعنی کہ کتا، اور اس طریقے سے خنزیر کہیں تو یہ بھی گالی دینا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ گالی دینا ہے۔ تو گالی جو سب ہے اس کے اندر لعنت بھیجنا، کسی کو برا کہنا، کسی کو برا کہنا یہ بھی گالی کے اندر آتا ہے۔ جانوروں کی اس کی مشابہت دینا، جانوروں سے اس کو پکارنا، تو یہ بھی گالی دینے میں یہ بھی شامل ہے۔ گالی صرف یہ نہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے، جو عرف عام کے اندر جو ہے گالیاں دی جاتی ہیں، یہ بھی گالیاں ہیں۔ لعنت کسی پر بھیجنا، کسی کو برا کہنا، کسی کو جانوروں کی مشابہت دینا، یہ ساری چیزیں بھی گالی کے اندر آتی ہیں، یہ بھی شریعت کے اندر منع ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا کہ تم کسی کو بھی گالی نہ دو۔ اب ظاہر بات ہے جب کسی انسان کو گالی دینا جائز نہیں ہے کسی کو بھی، تو کیا اللہ اور اس کے رسول کو گالی دی جا سکتی ہے؟ کتنا بڑا جرم ہوگا۔ کیا صحابہ کرام گالیاں دی جا سکتی ہیں؟ وہ صحابہ کرام جو ہمارے نبی کی نبوت کی دلیل ہیں، ہمارے نبی کی نبوت کی دلیل ہیں کہ ہمارے نبی سچے نبی ہیں، یہ دلیل ہیں صحابہ کرام۔ صحابہ کرام اتنی مقدس ہستیاں ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیا سابقہ آسمانی کتابوں میں تو آپ کے صحابہ کو بھی ذکر کیا، آپ کے صحابہ کا بھی ذکر کیا اللہ رب العالمین نے۔ تورات اور انجیل میں ان کی مثالیں دی گئیں، ان کی نشانیاں بیان کی گئیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فتح کے اندر فرمایا، سورہ فتح کی آخری آیت محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا، ایک دعویٰ ہے، سمجھ لیجئے اس دعوے کی صداقت کی دلیل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمایا والذین آمنوا معہ، والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی جو آپ پر ایمان لانے والے۔ اللہ رب العالمین نے دلیل کے طور پر صحابہ کرام کو بیان کیا، یہ دلیل ہے آپ کے سچے نبی ہونے کی۔ کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ اور اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کے صحابہ کی تقریباً 9-10 خصوصیات اور ان کے فضائل اور مناقب بیان کیے، ان کے کمالات بیان کیے۔ یہی ایک آیت صحابہ کرام کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ اتنی جامع آیت ہے، اتنی اہم آیت ہے یہ صحابہ کرام کے تعلق سے، جو اللہ رب العالمین نے سورہ فتح کی آخری آیت کے اندر بیان کیا ہے۔
تو ان کو گالی دینا کیسے جائز ہوگا؟ جو گواہ ہیں ہمارے کتاب و سنت کے، قرآن و حدیث کے گواہ ہیں، کیسے آپ ان کو گالی دیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر ان کو گالی دیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پورا دین ہمارا جو ہے غیر مستند ٹھہرے گا، کیونکہ جب وہی معیار پر پورے نہیں اتریں گے تو گویا کہ پورا دین ہمارا برباد ہو گیا، ڈائنامیٹ کر دیا گیا۔ اس لیے امام سیوطی رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے، مفتاح الجنہ فی الاحتجاج بالسنہ ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، کہ یہ جو باطنی اہل باطن ہیں اور اس طریقے سے اعداء اسلام ہیں، انہوں نے دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے پہلے یہ سازش کی کہ کیا کیا جائے۔ تو کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول کو برا بھلا کہا جائے، تو اس نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول کو برا بھلا کہو تو مسلمان تمہیں مار ڈالیں گے، تمہیں قتل کر دیں گے، تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، بڑی عقیدت ہے ان کو۔ تو کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہو، دین خود بخود باطل ہو جائے گا، کیونکہ دین انہی کے ذریعے سے ہمیں پہنچا ہے، دین ہمیں انہی کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ جی ہاں، تو جب انہی کے ذریعے سے پہنچا ہے، جب وہی غیر معتبر ہو جائیں گے، وہی گواہی میں ناقابل قبول ٹھہریں گے، تو ان کی جو باتیں ہیں، جو کچھ پیش کیا ہے، وہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ آج آپ خود دیکھیں کہ عدالتوں میں اور اس طریقے سے کورٹ وغیرہ کے اندر گواہ پیش کیے جاتے ہیں، گواہوں پر جرح ہوتی ہے۔ اگر گواہ ناقابل قبول ہو جائے، اس کی گواہی کو ٹھکرا دیا جائے، تو فیصلہ خلاف ہو جاتا ہے کہ بھئی جو بات کہہ رہا بات ہی غلط ہو گئی۔ تو وہی جو گواہ ہیں دین کے صحابہ کرام، اگر وہی معیار پر پورے نہیں اتریں گے تو دین خود بخود باطل ہو جائے گا، دین خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے لوگوں نے صحابہ کرام کو مشق ستم بنایا، اور صحابہ کرام پر لوگوں نے صحابہ کرام کو گالیاں دینا شروع کیا، تاکہ پورا دین ہی باطل ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہے۔ اور دوست جو ہے اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کے بارے میں پتہ کرنا ہو کہ کتنا سچا انسان ہے، کتنا اچھا انسان ہے، تو اس کے دوستوں کو آپ دیکھ لیجئے۔ یہی آپ دیکھ لیں، آج اپنے معاشرے میں دیکھیں، اگر آپ کو کسی کی اچھائی یا برائی یا کسی انسان کے بارے میں پتہ کرنا ہو تو انسان پہلے ان کے دوستوں، ان کے ارد گرد کون لوگ رہتے ہیں، کس سے اس کا سابقہ ہے، کس سے کے ساتھ اس کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ وقت گزارتا ہے، انسان اس کو پہلے دیکھتا ہے، اسی سے دوست کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اگر ہم صحابہ کرام نعوذ باللہ اتنے برے تھے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا سوال نشان نہیں کھڑا ہوتا ہے کہ آپ کی پاک دامنی، آپ کی عزت اور آپ کی صداقت اور آپ کی دیانت، امانت داری کے تمام چیزیں خطرے کے اندر نہیں پڑ جاتی ہیں؟ کہ جب اتنے بے ایمان لوگ تھے آپ کے ساتھ، تو ظاہر بات ہے نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد کہ ہمارے نبی بھی نعوذ باللہ بے ایمان تھے، گویا کہ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا یہ بات نہیں ہو جاتی ہے؟ اس لیے صحابہ کرام پردہ ہیں۔ صحابہ کرام پر اگر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے، ان کو برا کہتا ہے، پورے دین کو ختم کر رہا ہے، نبی کی نبوت کا انکار کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کا انکار کر رہا ہے، وہ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں اور کوئی بھی صحابی ہوں جنہیں بھی اللہ رب العالمین نے ایمان کی توفیق دی اور ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کی، ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی، یہی ان کے لیے کافی ہے۔ کسی بھی صحابی کو، یہ نہیں کہ ہم جو ہے صحابہ کے درمیان اگر کوئی چھوٹے صحابی ہیں اور ایک آدھ سال انہیں موقع ملا ہمارے نبی کی صحبت کا یا آخر وقت میں ایمان لائے تو ہم انہیں کچھ بھی کہہ سکتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، یہ شرف سب کو حاصل ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جس نے کہ اگر کوئی آدمی پوری زندگی اللہ کی عبادت کرے، لگاتار اللہ کی اطاعت میں زندگی گزار دے، تو بھی صحابی کے ایک لمحے کے برابر نہیں پہنچ سکتے، جس لمحے ایک لمحہ جو انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ گزارا۔ اس طریقے سے امام ابن حزم کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کتنے اقوال ہیں صحابہ کے، ائمہ کے، صحابہ کے، کہ صحابہ کرام کی فضیلت، ان کی منقبت کے اوپر۔ تو ایک لمحہ انہوں نے ہمارے نبی کے ساتھ جو زندگی گزاری، وہ ہماری پوری زندگی پر بھاری ہے۔ ہماری پوری زندگی اگر عبادت کے اندر گزارے تو اس پر ان کی ایک لمحے کی زندگی اور ایک لمحے کا وقت ہمارے نبی کے ساتھ جو انہیں گزارا اس پر بھاری۔ آج انہیں صحابہ کرام کو نعوذ باللہ گالیاں دی جا رہی ہیں اور انہیں برا بھلا کہا جا رہا ہے، ان پر لعنت بھیجی جا رہی ہے، اور اس طریقے سے انہیں جہنمی، انہیں غاصب، انہیں ظالم، انہیں کافر، انہیں ملعون، اور نہ جانے کیا کیا کہا جا رہا ہے۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، جو ہمارے لیے فخر کی بات ہے، جن پر ہمیں فخر کرنا چاہیے، آج ہم انہیں کو گالیاں دے رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اگر کوئی ہمارے باپ کو، ہمارے دادا کو، ہماری ماں بہن کو گالی دے،
اس پر لعنت بھیجے ان پر یا انہیں جہنمی قرار دے، کیا ایسے لوگوں کا ہم دوست بنائیں گے؟ ہمارے نبی کے دوستوں کو، ہمارے نبی کے صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اور لوگ ایسے لوگوں سے دوستی بنانے کی بات کرتے ہیں کہ ان سے دوستی بنائیے اور ان کو سچا دوست سمجھیے اور مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، مسلمانوں کے بھائی خواہ ہیں، یہ سمجھا جائے نعوذ باللہ۔ کتنی خطرناک بات کہی جا رہی۔ اس لیے میرے بھائیوں، حقیقت سمجھیے کہ یہ صحابہ کرام کو برا بھلا کیوں کہا جا رہا ہے۔ دراصل پورے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی کسی صحابی کے بارے میں کچھ کہے برا بھلا تو اسے زندیق سمجھو، کیونکہ وہ پورے دین کو ختم کرنا چاہتا ہے، پورے دین کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ الغرض ہمارے نبی نے منع کیا کسی کو بھی گالی نہ دو۔ اسلام کے اندر جانوروں کو بھی گالی دینے سے، جانوروں پر لعنت و ملامت کرنے سے منع کیا گیا۔ تو کسی انسان کو، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، کسی کو گالی مت دو، کسی کو گالی نہ دیا جائے، منع کیا گیا شریعت کے اندر۔ وہ یعنی گویا کہ آپ نے زبان کی حفاظت کی تعلیم دی کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، گالی مت دو، زبان سے حق بات نکالو، خیر کی بات نکالو، سچی بات نکالو، امر بالمعروف کرو، نہی عن منکر کرو، زبان کو غلط استعمال نہ کرو، کسی کو گالی نہ دو، کسی کو برا نہ کہو، کسی پر لعنت مت بھیجو، کسی کو دغا مت دو، اور اس طریقے سے کسی کو یعنی جانوروں کی مشابہت نہ کرو۔ ان تمام چیزوں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس لفظ سے منع کر دیا کہ کسی کو گالی مت دو۔ وہ کہتے ہیں کہ فما سببت بعدہ حرا، اس کے بعد میں نے نہ کسی آزاد کو ولا عبدا، نہ کسی غلام کو، ولا بعیرا ولا شاتا، اور نہ کسی اونٹ کو، نہ ہی کسی بکری کو، ہم نے کسی کو گالی نہیں دیا، کسی پر لعنت نہیں بھیجی، کسی کو برا نہیں کہا، کوئی بھی ہو، جانوروں تک ہم نے نہیں کہا۔ یہ صحابہ کرام تھے، دیکھیے کس قدر ان کے دلوں کے اندر سنت پر عمل کرنے کا جذبہ، اتباع سنت، ہمارے نبی کی حدیث سنی فوراً عمل کر لیا، فوراً عمل کیا۔ یہ نہیں کہ بعد میں عمل کریں گے۔ ہمارے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، ان کے ہاتھ میں آپ نے سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے منع کیا تو انہوں نے پھینک دیا، لوہے کی انگوٹھی پھینک دیا لوگوں نے۔ یہ نہیں کہا کہ سونا ہے لے جا کر کے استعمال کر لیں گے، نہیں، پھینک دیا اس کو۔ لوگوں نے کہا کہ لے لو، کہا کہ نہیں، جس پر ماں نبی ناگواری ظاہر فرمائی ہم اس کو اپنے گھر لے کر کے نہیں جا سکتے۔ اللہ اکبر، کس قدر جذبہ۔ شراب حرام ہوئی، مدینہ گلیوں کے اندر شراب کے گھڑے دیکھے گئے، توڑ دیے گئے، شراب پوری مدینہ گلیوں کے اندر بہتی ہوئی نظر آئی۔ ہمارے نبی کو دیکھا جوتا اتارتے ہوئے نماز میں، صحابہ کرام نے آپ کی اتباع میں جوتا اتارنا شروع کر دیا نماز کے دوران ہی۔ کس قدر جذبہ تھا صحابہ کرام کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی کرنے کا۔ آج نہیں صحابہ کرام پر ہم نعوذ باللہ کچھ لوگ ہیں جو لعنت و ملامت کرتے ہیں، انہیں دین سے خارج کرتے ہیں نعوذ باللہ، جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین کے لیے وقف کر دی، نبی کی مدد کی، نبی کی سنتوں کا احیاء کیا، جہاں گئے دین کی دعوت دی، دین کی تبلیغ کی، نشر و اشاعت کیا، اور ان کے ذریعے سے دین پوری دنیا کے اندر عام ہوا۔ آج انہیں صحابہ کرام کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہ خوارج اور روافض، یہ دو ایسے فرقے ہیں جن کے یہاں باقاعدہ صحابہ کو گالی دینا اور اسلام سے خارج قرار دینا ان کا دین اور ان کا ایمان ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے یہ۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ بہت سارے اہل سنت والجماعت کی طرف منسوب لوگ بھی آج انہی کی روش پر چل رہے ہیں اور صحابہ کرام پر الزام تراشیاں کر رہے ہیں۔ یہ سلمان ندوی کا نام سن رہا ہوگا آپ لوگوں نے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، کس قدر صحابہ کرام کے اوپر یعنی لعنت و ملامت کر رہا ہے۔ ابو بکر اور عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو غاصب اور اس طریقے سے ظالم اور پتہ نہیں کیا کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قدر برے برے الفاظ ان کے بارے میں استعمال کرتا ہے۔ تو یہ چولا تو پہنا ہے اہل سنت والجماعت کا، لیکن وہ پورا کام کر رہا رافضیت اور خارجیت کا۔ وہی شخص ہے جس نے ابو بکر بغدادی کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا، اس کو اپنا امام تسلیم کیا تھا، اور اس طریقے سے رافضیوں کی زبان بولتا ہے۔ یہ لوگ زیادہ خطرناک ہیں، یہ لوگ زیادہ خطرناک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو یعنی نشان عبرت بنا دے جو نبی کے جو صحابہ پر انگلی اٹھائیں اور جو ہے نبی کے صحابہ پر کیچڑ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ انہیں پوری دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنا دے اور ایسی سزا دے ایسے لوگوں کو کہ پھر کسی کو جرات اور ہمت نہ ہو کہ اللہ کے رسول کے صحابہ اور آپ کے معزز اور پاک باز دوستوں کے اوپر کوئی لب کشائی کرے اور اس طریقے سے کوئی زبان درازی کرے، تان کرے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین
पूरी क़यामत तक रहने वाले लोगों के निशान इबरत बना दे। तो ये लोग और ज़्यादा यासीन के साथ हैं, ये और ज़्यादा नुकसानदेह हैं लोगों के लिए। खवारिज और रवाफिज तो मालूम है कि हमारे दुश्मन हैं, लोग उनके धोखे में नहीं आएंगे, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हैं जो अपनी ज़ुबान से सुन्नत का नाम लेते हैं, अहले सुन्नत वल जमात में से कहते हैं, लेकिन काम वो करते जो खवारिज और रवाफिज का है। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के शर से हमारी हिफाज़ फरमाए, पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाज़त फरमाए। बात चूँकि लंबी हो गई है इसलिए यहीं पर अपनी बात ख़त्म करते हैं, और इंशाअल्लाह बाकी और जो बातें हैं और जो वसीयतें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं इंशाअल्लाह आने वाले हफ्ते में उसे हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी ज़बानों की हिफाज़त फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ईमान पर कायम रखे, सहाबा की अज़मत पर कायम रखे, और इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन पर कायम रखे, तौहीद पर कायम रखे। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।